رمضان مبارک قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس کے خاص تعلق قرآن سے ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ قرآن سے مراد کیا ہے۔ قرآن تلاوت سے مکمل کر لینے کا مطلب ہے، یا قرآن کو اور حیثیت بھی ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، ایک مختصر سی بات کریں گے 5 منٹ میں، اور اس کے بعد بات کریں گے۔ قرآن خود اپنے آپ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ اتنا سخت خدا کو غصہ آ رہا ہے اس بات پر کہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ قرآن تدبر کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس میں کہیں کسی مخصوص کلاس کو، سیکٹ کو، گروپ کو نہیں مخاطب کیا گیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے کہ اس پر تالے لگ گئے؟ 2 جگہ پر یہ آیت آئی ہے، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قرآن پر تدبر کی کیا اہمیت ہے۔ غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ ان کو تانے پڑنا ہے کہ لوگ غور نہیں کرتے، اور غور کب کریں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ جب پڑھیں گے ہی نہیں، اس کے ٹچ میں نہیں آئیں گے تو غور کہاں سے کریں گے؟ میں کسی بات کو، آپ کسی پیراگراف کو آپ پڑھیں تب اس پیراگراف پر غور کریں، تو اس پیراگراف کو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ ابھی تو ہم نے عربی پڑھی ہے، عربی سے ہمیں معلوم ہی نہیں کیا مطلب اس کا۔ اس میں جو ہمارا رویہ ہے اس رویے پر تنقید کی جا رہی ہے، اس رویے پر سخت تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ہمارا رویہ آپ جو اپناتے ہو دن بھر اپنی دکان میں بیٹھ کر کے، اپنی سروس میں بیٹھ کر کے، اپنے معاملات میں چل کر کے، اپنی سیاست میں، اپنے تمام معاملات میں جو تم رویہ اپناتے ہو اس پر ہماری تنبیہ کی جا رہی ہے، پکڑ کی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے اس رویے سے تمہارا انجام یہ ہوگا، جہنم ہوگی، بھڑکی ہوئی آگ ہوگی۔ نہیں معلوم تو اس کو غور کرنا چاہیے، تو اس کے پیراگراف کہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا۔ پیراگراف کا مطلب یہ تھا کہ آپ پڑھیے، ابھی جب تک آپ جاتے ہیں اسکولوں میں سکسیس کیوں آتا ہے کہ درجن پیراگراف کو پڑھیے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنا کوئی کمنٹ لکھیے، کوئی تبصرہ کیجیے، خلاصہ لکھیے اس کا۔ تو کیسے کریں گے؟ جب آپ ان کو پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں کر پائیں گے، جب سمجھیں گے تب کہاں سے کریں گے؟ قرآن عربی میں، قرآن عربی آپ کو آتی نہیں، اور جس زبانوں میں ترجمہ کیا گیا جو زبانیں ہم کو آتی ہیں وہ موجود ہے ترجمہ اس کے، وہ ہم پڑھتے نہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ ہم کیسے غور کریں گے کہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، کس چیز کا حکم دے رہی ہے، کس چیز روک رہی ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ یقیناً اس کی تفسیر لکھنا، اس کے بارے میں جو آیات کب نازل ہوئی تھی، کیسے نازل ہوئی تھی، کیا اس کے پس منظر تھا، اور اس کے آیت کا بہت گہرائی سے مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنا مفسرین کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ لیکن عام آدمی کو جو کام ہے وہ زندگی کی روز مرہ کی لائف میں سمجھنا کہ کیا کریں، کس سے بچیں، کس طریقے سے کاروبار کریں، کس طریقے سے کاروبار نہ کریں، کس طریقے سے گھر کے معاملات چلائیں، کس طریقے سے نہ چلائیں، کس طریقے سے ہم سیاست کریں، کس طریقے سے سیاست نہ کریں، کس طریقے سے ہم اپنے معاشرتی معاملات، مثال کے طور پر طلاق وغیرہ کی نوبت آ جاتی ہے، گھر کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ اب کس طریقے سے کریں اور کس چیز سے باز رہیں۔ کہہ دیا گیا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة۔ اے نبی، جب کوئی کسی کو طلاق دے تو ایک عدت کی طلاق دے، اور اس کو گھر سے نہ نکالا جائے، نہ وہ گھر سے نکلے، ایک طلاق رجعی دی جائے اور عدت تک اس کا انتظار کیا جائے، عدت تک اس کو گھر سے نہ نکالا جائے، نہ وہ گھر سے نکلے۔ اس کو ہی منع کیا گیا نکلنے کے لیے، اور اس کو نکالنے سے منع کیا گیا کہ اس کو نکالیں گے نہیں۔ کیا ہمارے اس پر عمل ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اس پر لڑکی والے یا لڑکے والے جانتے ہیں اس بارے میں کہ جب تک اس کو گھر بھی رہنا، بھلے طلاق دے رہی ہے شوہر نے، لیکن چونکہ طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق دی جاتی ہے، قرآن کا طریقہ یہی ہے، اور اس کے بعد حالات بدل جائے تو رجوع کر سکتے ہیں، عدت گزر گئی اب رجوع کر سکتے ہیں، اور نکال کر رجوع کر سکتے ہیں، اپنی زوجیت پر رکھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ نہیں کب معلوم ہوگا آپ کو؟ جب قرآن پڑھیں گے، ہم
معلوم ہی نہیں آپ کو نتیجہ کیا ہے؟ ایک طلاق کا مسئلہ بن گیا ہے، لوگوں نے کھلواڑ کیا اس سے، لوگ دوسروں کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا ہے، اور ہمارے معاملات میں مداخلت کر کے قانون سے بنا دیا، اس کا آپ کو پابند بنا دیا گیا، وہ قانون جو ہمارے لیے بہت پریشانی کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم جانتے ہوتے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ دیکھیے کسی چیز کو جاننے کے اسلام میں بہت سے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور حدیث، صحابہ کرام کے احوال، ان کی زندگیاں، انہوں نے کیسے مسائل کو حل کیا، اس کے بعد جب بزرگان دین تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین چلے، اور بزرگان دین نے پھر جو کتابیں لکھی، یہ جو بزرگان دین تقریریں کرتے ہیں، یہ تمام ذرائع ہیں اسلام کو جاننے کے۔ لیکن آپ خود سوچیے، تھوڑی سی عقل لگائیے، کہ میں سب سے دی بیسٹ وے کون سا ہے؟ بزرگوں کے اقوال ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں، بزرگوں کی کتابیں ہیں، یا بزرگوں کا طریقہ ہے، یا اللہ کی کتاب ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے غور کیجیے۔ آپ دی بیسٹ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد اسوہ رسول ہے۔ اس لیے کہ اسوہ رسول یقیناً ہمارے پاس الحمدللہ 14 سال کے باوجود آج بھی بہت حد تک محفوظ حالت میں موجود ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی اس کو بگاڑنے کی، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، قرآن کی ذمہ داری اللہ نے دی۔ وہی حافظ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیرت سے نصیحت ہی نہیں، کہ سیرت ہے یقیناً آج بھی ہمارے پاس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم جب قرآن پر غور کر لیں گے، افلا قرآن کریں گے، تدبر کریں گے، تو اس کے بعد ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیرت کی یہ واقعہ جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ واقعی صحیح واقعہ ہے یا جھوٹا واقعہ ہے، کسی نے کر دیا ہے۔ آپ خود پہچان لیں گے، خود پہچان لیں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اور بشر کو جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ سب آپ کی زندگی میں آئیں، اور راہ حق پر چلنے والوں کے لیے جو تکلیفیں آتی ہیں وہ سب آئیں آپ کو۔ نام سے بھی جہاں مہربان فرمانے والا ہے، کیونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورہ معون مکی۔ اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ انہوں نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر بھی اکساتا، کہ تباہی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورہ کوثر مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ہمارا دشمن ہی چڑھتا ہے۔ سورہ کافرون مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں ان کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو ان کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ہمارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ نام سے بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کیونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورہ معون مکی۔ اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ انہوں نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر بھی اکساتا، کہ تباہی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورہ کوثر مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ہمارا دشمن ہی چڑھتا ہے۔ سورہ کافرون مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں ان کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو ان کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ہمارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ الناس من الجنة والناس اللہ
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا البيت الذي يطعمه من جوع وآمنه إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين